خط جو کہ میں نے خود دیکھا آپ کے ہاتھ میں تھا، آپ نے پڑھا، آپ نے دیکھا، خط میں ایسا کیا لکھا ہوا ہے؟ انہوں نے ایک دفعہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو عدالت میں کھڑا کر دیا ہے، کٹہرے میں کھڑا کر دیا عمران خان صاحب نے۔ خان صاحب نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کا حوالہ دیا، خط میں حوالہ دیا ہے۔ اور یہ جو خط لکھا گیا ہے یہ سابق وزیر اعظم پاکستان کی حیثیت سے لکھا گیا یا بانی چیئرمین کی حیثیت سے لکھا گیا؟ ایکس ٹویٹر بڑا پڑا ہوا ہے کہ علی امین گنڈاپور کیوں نہیں، بیرسٹر گوہر کیوں نہیں، علیمہ آپا کے تھرو یہ خط کیوں آیا؟ اور انہوں نے اس خط میں فیلڈ مارشل کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ عمران خان صاحب نے چیف جسٹس کو یہ کہا ہے کہ میں آپ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ابراہیم امین اور آپ دیکھ رہے ہیں لب آزاد ٹی وی۔ محمد علی جاں خان صاحب کے ساتھ موجود ہوں۔ علی جاں صاحب سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ خط میں نے تیرے نام لکھا، خالد دل تمام لکھا، بانی چیئرمین، بانی پاکستان تحریک انصاف اور سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کی طرف سے چیف جسٹس آف پاکستان کو خط آیا، خط کس نے لکھا، یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے، اور خط میں ایسا کیا تھا اور اس خط کے بعد کیا ہونے والا ہے اور کیا ہوگا۔ اور دوسری اہم آپ کو بتا دوں کہ پاکستان اور سعودیہ کے ساتھ ہمارا دفاعی معاہدہ ہوا ہے، اور اس خط کی وجہ سے اگر دیکھا جائے تو سوشل میڈیا پہ اس وقت خان کا خط ہی چل رہا ہے، چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ حفریدی صاحب چل رہا ہے، اور یہ اچھی خبر ہے، لیکن یہ خبر اس کی وجہ سے تھوڑا سا دب گئی ہے۔ علی جاں صاحب سے بات کریں۔ سر آپ کا بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ امین بھائی۔ سر خط جو کہ میں نے خود دیکھا آپ کے ہاتھ میں تھا، آپ نے پڑھا، آپ نے دیکھا، خط میں ایسا کیا لکھا ہوا ہے؟ دیکھیں، عمران خان صاحب کافی عرصے سے اڈیالہ جیل میں جب گفتگو کرتے ہیں صحافیوں سے بھی اور خاص طور پر اپنی فیملی سے، وہ یہ پیغام دیتے ہیں کہ ان کے ساتھ اور ان کی اہلیہ کے ساتھ اڈیالہ جیل کے اندر بہت ابتر سلوک کیا جا رہا ہے، ان کو ذہنی طور پر ٹارچر کیا جا رہا ہے۔ اپنے ٹویٹس کے ذریعے انہوں نے بارہا یہ بات ہائی لائٹ کی، اور انہوں نے اپنے وکلا کو بھی کہا کہ آپ سپریم کورٹ سے اس حوالے سے رجوع کریں۔ لیکن پھر اب ہم نے دیکھا ہے کہ عمران خان صاحب نے بذات خود ایک خط لکھا ہے، اس کے مندرجات ہیں وہ بہت اہم ہیں، اور وہ انہوں نے جاٹ ڈاؤن کروائے اپنے وکلا کو، اپنی فیملی کو، اور انہوں نے پھر کمپائل کر کے آج فائنلی علیمہ خان صاحبہ کے ذریعے سپریم کورٹ آف پاکستان میں جمع کرایا ہے۔ آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں ان کی بہنیں تینوں پہنچی، سردار لطیف کھوسہ، انتظار حسین پنجوتا، نعیم حیدر پنجوتا پہنچے، اور ان کی جانب سے وہ خط جب سپریم کورٹ جمع کروایا جانا تھا تو ہماری نظر آپ کو پتہ ہے پہلے پڑ گئی، ہم وہاں پر موجود تھے، تو ہم نے وہ خط کی کاپی ان سے لے لی، اور خط کی کاپی لے کے ہم نے خط پڑھا اور پھر عوام تک پہنچایا بھی۔ تو خط کا جو مین کرکس اگر آپ چاہے میں عوام کو بتاؤں تو اس کا مین کرکس یہ ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو عدالت میں کھڑا کر دیا ہے، کٹہرے میں کھڑا کر دیا ہے عمران خان صاحب نے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ کچھ ہو رہا ہے میرے ساتھ، اور ماضی میں ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ جب ایسا ہوا تو اس وقت کی عدالت نے ان کو انصاف نہیں دیا تھا، اور پھر جب 30-32 سال بعد کیس لگا تو پھر سپریم کورٹ نے 44 سال بعد انصاف مل گیا، انصاف ملا۔ تو کیا اب یہ عدالتیں پھر سے وہی ایپیسوڈ ریپیٹ کریں گی کہ اب جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اوپر چپ سادے رکھیں، اور پھر 40-50 سال بعد کہیں گے ہو ہم سے برا ہو گیا، ہم نے غلطی کر دی؟ تو کیا سپریم کورٹ کا ادارہ اس چیز کا متحمل ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا یہ علی جاں صاحب قطعی ماب یہ ناظرین کے لیے بھی یہ ذرا آپ تفصیل سے بتا دیجیے گا کہ خان صاحب نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کا حوالہ دیا، خط میں حوالہ دیا ہے، اور یہ جو خط لکھا گیا ہے یہ سابق وزیر اعظم پاکستان کی حیثیت سے لکھا گیا یا بانی چیئرمین کی حیثیت سے لکھا گیا؟ عمران خان صاحب نے اس خط ایڈیٹر ان چیف پاکستان تحریک انصاف اس حیثیت میں لکھا، اور ان کا خط میں نام بھی یہی مینشن ہے۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ میں آپ سے 31 کلومیٹر دور ایک جیل میں بیٹھا ہوں، 11/9 کے سیل میں، جو قید تنہائی ہے، میرے پاس نہ اخبار ہے، نہ کتابیں ہیں، نہ ٹیلی ویژن ہے، میری بچوں سے میری بات نہیں کروائی جاتی، میرے سیاسی رفقا سے مجھے ملنے نہیں دیا جاتا، میری فیملی کو تنگ کیا جاتا ہے، میرے بنیادی انسانی حقوق کو معطل کر دیا گیا ہے۔ یہ آپ کے لیے ٹیسٹ کیس ہے، اور آج اگر آپ سپریم کورٹ کا بطور ادارہ وقار بلند نہیں کرتے تو تاریخ یاد رکھے گی کہ آپ کا جو کردار ہے اس کو تاریخ کے کوڑے دان میں ڈالنا ہے، یا اس جج کے حیثیت سے جانے جائیں گے کہ آپ نے اپ ہولڈ کیا تھا جسٹس کو۔ تو یہ عمران خان نے اہم ترین خط لکھا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور چیز جو انہوں نے بہت اہم خط میں مینشن کی ہے وہ یہ ہے کہ جو جیل میں مبینہ طور پر جو تذکرہ کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے پہلے بھی کرنل صاحب کا، ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کرنل صاحب کے ایما پر
ہو رہا ہے سب کچھ جو میرے ساتھ اور میری بشرا بی بی میری اہلیہ کے ساتھ ہو رہا ہے. انہوں نے خاص طور پر مینشن کیا کہ پاکستان کا آئین اور قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ جو خاتون ہے اس کو طبی بنیادوں پر یا ہیومینیٹیرین گراؤنڈ پہ ضمانت مل سکتی ہے، لیکن بشرا بی بی کو صرف اس لیے تنگ کیا جا رہا ہے کہ مجھے توڑا جا سکے. اور انہوں نے اس خط میں فیلڈ مارشل کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ ان کی ایما پر بھی میرے اوپر یہ ظلم و بربریت کی جا رہی ہے، اور چیف جسٹس سے مطالبہ کیا ہے کہ آپ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو دیکھیں. پھر اس کے بعد انہوں نے خاص طور پر تذکرہ کیا کہ میرے جو کیسز ہیں وہ سماعت کے لیے مقرر نہیں ہو رہے. انہوں نے کہا 26ویں آئینی ترمیم کے بعد عدلیہ بطور ادارہ مفلوج ہو گئی ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو نئے چیف جسٹس ہیں جسٹس سرفراز ڈوگر وہ جان بوجھ کر انٹینشنلی میرے کیسز میں التوا کر رہے ہیں. انہوں نے کہا میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس اس میں میری سزا کے خلاف اپیلیں سماعت کے لیے مقرر کی جائے. ویسے آپ کی ناظرین کے لیے بتا دوں کہ آج ہم ہائی کورٹ میں موجود تھے، عمران خان صاحب کی ہمشیریں وہاں پر پہنچی ہیں، وکلا پہنچے ہیں، تو 25 تاریخ جو ہے وہ دے دی ہے رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ نے. 25 ستمبر کو 190 ملین پاؤنڈ کیس میں سزا کے خلاف جو اپیلیں ہیں اس کی متفرق درخواست سماعت کے لیے مقرر ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک چیز تو کہیں نہ کہیں پیش رفت ہوئی. بریکنگ نیوز ایک طرح سے آ ہاں، رہی ہے. پھر توشہ خانہ 2 کیس انہوں نے کہ جس طرح تیزی سے چلایا جا رہا، آپ کو پتہ ہے پچھلے دنوں ہم اڈیالہ تھے، 7 گھنٹے طویل سماعت ہوئی، 7 گھنٹے. تو لگ یہ رہا ہے کہ بظاہر اس میں تھوڑا تجزیہ بھی ایڈ کر دوں کہ جہاں 190 ملین پاؤنڈ کیس سماعت کے لیے مقرر ہوا ہے اس کیس میں ان کی سزا جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، تو ادھر سے توشہ خانہ 2 میں ان کو سزا سنا دی جائے. تو عمران خان صاحب نے چیف جسٹس کو یہ کہا ہے کہ میں آپ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ میں نہ صرف ایک پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کا سربراہ ہوں، ایک سابق وزیر اعظم ہوں، آپ اس بات کا نوٹس لیں کہ میرے ساتھ اور میری اہلیہ کے ساتھ اتنا بدتر سلوک کیوں کیا جا رہا ہے. ہم فیئر ٹرائل مانگتے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ ہمیں ریلیف دیں، ہمیں فیئر ٹرائل کا تقاضے پورے کیے جائیں اور جسٹس کو اپ ہولڈ کیا جائے. اور اس کے بعد یہ پیش رفت ہوئی کہ علیمہ خان صاحبہ اور جتنے بھی رہنما وہاں پر پہنچے تھے سپریم کورٹ میں ان کو وہیں روک لیا گیا. وہاں پر پولیس بھی تھی، انہوں نے اس سے آگے ان کو جانے 3 بہنیں آگے گئی. نہیں 3 بہنوں کو بھی نہیں جانے دیا. اونلی سردار لطیف کھوسا وہ پھر وہ خط لے کے چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس گئے، ان کے ساتھ ان کی گفتگو ہوئی اور انہوں نے بڑے محتاط انداز میں کھوسا صاحب نے آ کے بتایا کہ میں نے یہ سارا معاملہ ان کے سامنے رکھا ہے، اور چیف جسٹس آف پاکستان نے آئندہ 24 گھنٹے میں یقین دہانی کرائی ہے کہ آئندہ 24 گھنٹے میں ہم اس خط کے اوپر رد عمل دیں گے. اب یہ رد عمل کیا ہوتا ہے، وہ کیس آگے آئینی بینچ کو ریفر کر دیتے ہیں، کوئی کمیٹی بنا دیتے ہیں، یا اس کے اوپر کوئی اپنی ہدایات دے دیتے ہیں، یہ 24 گھنٹے میں پتہ چلے گا. لیکن یہ پیش رفت ہے علی جا، میں ایز اے جرنلسٹ کی حیثیت سے آپ کا اوپینین ضرور لوں گا. ناظرین کے لیے بھی، آپ ہائی کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ کور کرتے ہیں، سپریم کورٹ کور کرتے ہیں، اور بیٹ کے لحاظ سے پولیٹیکل اگر دیکھا جائے تو آپ پاکستان تحریک انصاف اور دیگر سیاسی جماعتوں کو آپ کور کرتے ہیں. اس سے سیاسی جو ہلچل مچی ہوئی ہے کیا ریئیکشن آئے گا اور کیا ریئیکشن ہوگا؟ اور دوسرا میرا سوال آپ سے یہ ہوگا کہ بہت سارے لوگ اب ایکس ٹویٹر بھرا پڑا ہوا ہے کہ علی امین گنڈاپور کیوں نہیں، بیرسٹر گوہر کیوں نہیں، علیمہ آپا کے تھرو یہ خط کیوں آیا. تو بہت سارے تنزیہ اور ہیش ٹیگ کے طور پہ چیزیں چل رہی ہے. آپ ان دونوں سوالات کو جوڑ کے کیا آپ کا معتبرانہ تجزیہ چاہیے؟ دیکھیں امین بھائی، آپ کو پتہ ہے کہ علی امین گنڈاپور اور پارٹی کی عادت پچھلی 2-3 سماعتوں پر ڈیالہ جیل کے باہر پہنچی ہے، اور وہ جو پہنچی ہے اس میں سوشل میڈیا کا ایک بہت اہم کردار ہے. ایک پریشر کریٹ ہوا تھا علی امین گنڈاپور پر، پارٹی پر تنقید تھی. لیکن بات یہ ہے کہ جو خط کا متن ہے اور جو عمران خان صاحب کی ٹویٹ کا وزن ہے یہ شاید پارٹی کی عادت نہیں اٹھا سکتی، یا آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے خان صاحب کا تو ٹویٹ بھی کچھ پارٹی رہنما ری ٹویٹ کرنے کی ہمت نہیں رکھتے. سو یہ خط بھی اچھا خاصا وزنی خط ہے، تو یہ سپریم کورٹ جا کے جمع کرانا یہ بہنوں کا ہی کام تھا، انہوں نے کیا ہے. اگر پارٹی نے کرنا ہوتا تو بہت پہلے کر چکی ہوتی. میرے خیال میں اس ایک لائن میں میسیج کافی ہے کہ خط کا وزن کافی آپ نے جس طرح کہتے ہیں کہ سمندر کو آپ نے گودے میں بند کر دیا، خط کا وزن جو تھا نا وہ کافی تھا، تو اس لیے علیمہ خان صاحبہ نے یہ کام کیا ہے. اب آخری ایک سوال، اس سے کیا ہوگا؟ خط تو پہنچ گیا، 24 گھنٹے کی یقین دہانی بھی کرائی گئی چیف جسٹس پاکستان کی جانب سے، اس سے اب کیا ہوگا؟ دیکھیں امین بھائی، اس کے فوراً بعد میں نے جاوید ہاشمی صاحب بھی وہاں پر پہنچے تھے، عمران خان صاحب سے اظہار یکجہتی کے لیے اور ان کی بہنوں سے. انہوں نے کہا 26 ترمیم کے بعد مجھے کوئی امید تو نہیں ہے کہ اس چیز سے کوئی فرق پڑے گا، لیکن آپ کسی چیز کو جتنا مرضی ڈینائی کر لیں کہ اس وقت رات ہے، دن ہے نا، آپ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں.
جو مرضی کر لیں، کچھ چیزیں اس کا پریشر ہوتا ہے، اس کا دباؤ ہوتا ہے، کچھ مورل ویلیوز ہوتی ہیں، کچھ جو آئینی راستہ ہاں ہے وہ اختیار ہاں کیا گیا ہاں ہاں قانونی. اب یہ ہوگا کہ چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے ان کے اوپر ظاہری بات ہے ایک پریشر تو ہوگا کہ پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کے رہنما بانی ہے، سابق وزیر اعظم ہے، وہ یہ خط لکھ رہا ہے، اس کے اوپر سے انٹرنیشنلی لوگ اس کو مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے یہ پی ٹی آئی نے جب شیئر کر دیا ہے تو پوری دنیا جو گلوبل واچ ڈاگز ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھ رہے ہیں. انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشن ہے وہ دیکھ رہی ہیں کہ ایک جیل میں قید رہنما نے چیف جسٹس کو لکھا ہے تو اس نے کیا کیا ہے. سو کچھ نہ کچھ تو ان کو دے شوڈ شو سم تھنگ کرنا پڑے گا، اور اگر نہیں کریں گے تو وہ پہلے ہی اتنے زیادہ تنقید کا نشانہ بن رہے ہیں، اتنے زیادہ کرائسس میں ہے اپیرنٹلی ود 26ویں ترمیم کے بعد. سو وہ بالکل ہی مورل جو اسٹینڈرڈ ہے وہ یہاں سے یہاں پہ گر جائے گا. سو میرے خیال میں 26ویں ترمیم کے بعد مجھے بھی کوئی توقع نہیں ہے کہ کوئی بہت بڑا اقدام سامنے آ جائے گا، کوئی کمیٹی شمیٹی بنا دی جائے گی یا آئینی بینچ کو بھیج دیا جائے گا اور یہ معاملہ ڈیفیوز کرنے کی کوشش کی جائے گی، یا آپٹکس کے لیے کوئی فائری اسٹیٹمنٹ شاید آ جائے. لیکن آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے بھی خدیجہ شاہ کی اس کمیٹی میں شامل تھی، جیل اصلاحات کمیٹی میں. تو خدیجہ شاہ نے جب کہا کہ میں نے خان صاحب کا سیل وزٹ کرنا ہے تو وہ نہیں وزٹ کرنے دیا گیا تھا. پھر خدیجہ جان نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو خط لکھا تھا تو اس کے اوپر بھی چیف جسٹس نے خاموشی سادھی رکھی تھی، کچھ بھی نہیں کیا تھا. تو میرے خیال میں اس کا جو آپٹکس ہے نا وہ سوشل میڈیا پریشر کریٹ کرنا، نیریٹو بلڈنگ، اس میں تو بہت زیادہ ہوگا، لیکن عدالتوں کے ذریعے اس میں خان صاحب کو ریلیف مل سکے مجھے بظاہر ممکن نظر نہیں آ رہا. علیجا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. اور عدالت عالیہ اور عدالت عظمیٰ کے بارے میں کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے، اور نہ میری اتنی پسلی ہے کہ میں ان کے بارے میں کوئی ریمارکس، کوئی اسٹیٹمنٹ دے سکوں، کیونکہ ہمارے عظیم سیاستدان فیصل واڈا صاحب اگر ماتھا ٹکتا ہے تو اس کے آگے تو میں کچھ بھی نہیں ہوں. تو بہرحال اس خط کے اوپر کیا ریئیکشن آنا ہے یہ کہنا کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے. لیکن ہمیشہ کی طرح دعا اور امید ہے کہ ہمارا ملک پاکستان اور ریاستی ادارے بہتر کی طرف جائے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.